بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. 3 خبریں، 3 ڈیولپمنٹس، 3 فیصلے چیف آف آرمی سٹاف کے ہیں. 2 فیصلے ہیں. ایک اشارہ ہے جو چیف آف آرمی سٹاف نے کل کیا تھا. وہ اشارہ کیا تھا اور وہ کہا انہوں نے، اشارہ پانے والوں نے، کہ حافظ تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا. یہ بڑی مزے کی ایک چھوٹی سی ڈیولپمنٹ ہے. یہ آپ کو بتاتی ہے کہ سر طاقت کیا ہوتی ہے. اگر بندہ طاقتور ناجائز فائدہ نہ بھی اٹھا رہا ہو اپنی طاقت کا، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ پاور کہاں پر پڑی ہے، ویئر پاور لائز جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی کہتے ہیں نا سر، کوئی انگریزی کا اس طرح کا محاورہ ہے. وہ ایک اور بھی ہے نا، اس نے کہا تھا، وہ ہے ایک گیم آف تھرونز میں ایک بڑا مشہور ہے وہ والا سین، کہ وہ ملکہ کو ایک بندہ کہتا ہے کہ جی کہ نالج از پاور. تو وہ خاتون کہتی ہے گارڈ سیز ہم. وہ گارڈز پڑھ لیندے نے کٹ ہز تھروٹ. وہ کہتے ہیں یہ تون لا دیو. پھر چانے کہتی ہے کہ اسٹاپ، میں اپنا دماغ یعنی اپنا ارادہ بدل دیتا ہے میں. پھر اس کو کہتی ہے پاور از پاور. تو سر نالج از پاور ہوتا ہوگا، لیکن پاور از پاور. یہ کل ایک اس کا شدید قسم کا مظاہرہ ہوا، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن وہ کیا شعر ہے، وہ مصرع ہے مصفی کا، کہ تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. ہم تو سمجھے تھے، پہلے اس کا ذکر کر لیں. ہمارے جو اعظم خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں، گرفتار نہیں ہوئے، بیان انہوں نے دیا ہے، لاپتہ ہوئے تھے. لاپتہ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ وہ اپنے کسی دوست کے پاس پشاور میں قیام پذیر تھے، چھپے ہوئے تھے، لکے ہوئے تھے، وہ جو بھی تھا. پھر اس کے بعد ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جو انہوں نے 164 کی جو سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ سٹیٹمنٹ بس کافی ہے. بس وہ ایک مقدمے میں وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، اپروور یا جو بھی ہے، جس کو بھی آپ کہہ لیں، اس کو جو بھی کہنا چاہیں. تو بس بات ختم. لیکن سر پارٹی تو بھی شروع ہوئی ہے. اور یہ پہلا جناب وہ جو ہے نا راگ، وہ انہوں نے چھیڑ دیا ہے. اور وہ راگ درباری جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دربار کا ہے. القادر ٹرسٹ یونیورسٹی جو بھی تھا، وہ اپنا 190 ملین پاؤنڈ انگلینڈ والا کیس، وہ سپریم کورٹ میں ملک ریاض صاحب کو جرمانے والا کیس، وہ کہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض صاحب کے کھاتے میں ڈال کے سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ میں جمع کروا کے ان کے باقی پیسے بچا لیے گئے، وہ والا کیس. اور اس میں پھر بیگم صاحبہ نے ہیرے کی انگوٹھیاں تو نیکلس تو پتہ نہیں کیا کیا لیے. کچھ 5 ارب روپے نقد گئے. اور القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے لیے جگہ ایک علیحدہ سے الاٹ کروائی گئی یا لی گئی ملک ریاض صاحب سے. تو ملک ریاض صاحب بھی کل کلاں کو اپروور بن سکتے ہیں. تو اس کیس میں بھی جو اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، آج وہ نیب کی دفتر میں پیش ہو گئے ہیں. نیب میں انویسٹیگیشن کو انہوں نے جوائن کیا ہے اور جا کے اپنی سٹیٹمنٹ انہوں نے ریکارڈ کروا دی ہے. ظاہر ہے کہ سٹیٹمنٹ میں انہوں نے بتایا ہوگا کہ بیگم صاحبہ کے لچھن کیا تھے. بیگم صاحبہ جو فرمایا کرتی تھی، جو آڈیوز لیک ہوتی تھی، کہ گھر میں آنے والی چیزوں کا حساب نہیں لگاتے، گھر سے جو چیز باہر جاتی ہے اس کا حساب لگاتے ہیں. وہ جو عمران خان صاحب کے کسی ملازم تھے، وہ جو تحفے تحائف گھر میں آ رہے تھے تو ان کی وہ لسٹ بنا رہے تھے، تو ان کو انہوں نے جو جھاڑا تھا. پھر وہ جو تھی نا فرح بی بی، اور اس کی اور ملک ریاض صاحب کی بیٹی کی جو گفتگو تھی، کہ وہ فون کر کے کہہ رہی ہیں نے کیرٹ کا چاہیے، ذمہ داری خان کی ہے، وہ سارا کچھ کر دے گا، بلا بلا، یہ سارا کچھ. اور وہ پہلی اور آخری گواہی جو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف نے دی اور عمران خان صاحب کے سامنے جا کے دی، ان کے منہ کے اوپر دی، اور وہ یہی تحائف تھے. ملک ریاض کی گھروں سے تحائف آ رہے تھے، اور انہوں نے جا کے کہا تھا کہ سر اپنے گھر کی خبر لیں، آپ تو ملک سے کرپشن مکاؤ مہم شروع کیے بیٹھے ہیں، آپ کی پوری سیاست کرپشن کے خاطر. یہ ہوتی ہے منافقت، یہ ہوتی ہے 2 نمبری، کہ آپ ویسے جس کام کے لیے آئے ہیں وہی کام کریں. چور بچائے شور، ہیں جی، چور بھی مچائے شور، چور چور چور، یہ خان صاحب کر رہے تھے. تو انہوں نے جا کے کہا، سادہ لو آدمی تھے جناب عاصم منیر صاحب، سدھی فیل پھڑی، ورنہ کوئی تیز ترار فیض ٹائپ کوئی چیز ایٹم ہوتے تو کہتے کہ یہ وقت آنے کے اوپر یہ رکھتے ہیں تاکہ وقت آنے کے اوپر سند رہے، استعمال کی جائے. لیکن نہیں، وہ سادہ لو یا کہہ لیں کہ سیدھا فوجی، بت فوجی جس کو ہم کہتے ہیں، فیل پھڑی کہ سر آپ کے گھر میں تحفے تحائف آیا نا، پتہ کرو.
ਭਾਇਨ ਨੇ ਰਾਤੀ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਫਾਰਗ ਕਰਵਾਇਆ. اب سر پیٹتا ہے, اب وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا, اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا ہے. جی شعر بہت یاد آ رہے ہیں پائن آج. تو جناب علی وہ یہ ساری گواہیاں جو ہیں یہ پرنسپل سیکرٹری ہی ان کی دے سکتے تھے, دے رہے ہیں, باقی بھی دیں گے, بہت آئیں گے. وہ جو قانون میں ترمیم کی گئی ہے نا کہ اپروور جو ہے وہ اس کو سزا نہیں ملے گی, وہ ایم اے نہیں ہوئی. ہمارا تو خیال تھا کہ ملک ریاض صاحب کو بچانے کے لیے یہ والی ترمیم کی جا رہی ہے, لیکن ملک ریاض صاحب پاور پالیٹکس کے ایک بڑے بروکر ہیں, بڑے کھلاڑی ہیں. وہ پتہ نہیں گواہی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, لیکن یہ دیکھیں نا گواہی آنی شروع ہو گئی ہیں, ابھی بہت 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 آئیں گی. ابھی جو اس وقت کے سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن تھے وہ بھی ہو سکتا ہے گواہی دے سکیرا صاحب, جنہوں نے اس کابینہ کے اندر وہ لفافہ کھول کے بتایا تھا کہ جس کو بند لفافے کے اوپر ہی پائن نے جو اپروول دے دی تھی کہ جناب معاہدہ منظور ہے, وہ خفیہ معاہدہ جو بھی تھا. تو ابھی تو ہو سکتا ہے وہ کیا نام ہے اس کا, احتساب اکبر صاحب, وہ جو لندن میں بیٹھ کے تعریفیں کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ گواہی دینے, حق کی گواہی دینے آ جائیں. ہو سکتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے گھر سے کوئی گواہی آ جائے, کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے. سر دیکھیں یہ جو پاور پالیٹکس ہے نا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. خطرناک اس لیے ہوتی ہے, اورنگزیب کے ساتھ کیا ہوا تھا, یا مطلب شاہ جہاں کے ساتھ کیا کیا تھا اورنگزیب نے, یا شاہ جہاں نے دارا شکوہ کے ساتھ کیا کیا تھا. تو یہ جو اقتدار ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے, پیسہ, طاقت, اختیار, سر یہ باپ کو بیٹے کے ہاتھوں مروا دیتا ہے اور بیٹے کو باپ کے ہاتھوں مروا دیتا ہے. یہ جو اقتدار کی تاریخ ہے یہ اس میں لکھا ہے, یہ آٹمن امپائر سگے بھائیوں کو وہ جو بادشاہ بنتا تھا وہ ذبح کروا دیا کرتا تھا روتے ہوئے. تو بڑی خوفناک گیم ہے یہ والی. آ جائیں سیدھا جناب ہم سیریس ایشوز کے اوپر. یہ بھی سیریس ایشوز تھے لیکن میں نے ذرا لائٹر سائڈ کے اوپر تھوڑی سی ہلکے پھلکے انداز میں بتائے. ایک بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے اور وہ ہمارے جو ہے نا وہ بگوڑے کچھ افسران وہ لے کے اس کو نا بڑا ایک تو وہ چلا رہے ہیں. مجھے یہ منع کیا گیا تھا, میرے جو دوست احباب ہیں جو ہمدرد ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس معاملے کے اوپر نا آپ کو نہیں بولنا چاہیے, پتہ نہیں کون کیا گیم کر رہا ہے, پتہ نہیں کون کامیاب ہو جائے, اور جو کامیاب ہو وہ آپ کو لگے, اس کو لگے کہ آپ یعنی کہ آپ بطور صحافی آپ کسی اور کی گیم کھیل رہے تھے. تو اس سے قطع نظر ہم پاکستان کی گیم کرتے ہیں, ہم اپنے سماج کی گیم کرتے ہیں, ہم اپنے دستور کی بات کرتے ہیں, اپنے قانون کی بات کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا, تو اس کے اوپر جو کلیئر پکچر ہے میرا خیال ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ جی کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ ہے, اس کے اوپر ایشو بنا ہوا ہے, اور پتہ نہیں وہ ساکھ ڈار صاحب کوئی سفارشی ہیں, نواز شریف سفارشی ہیں, یا کوئی اور سفارشی ہے. اور اس طرح کی نا عجیب و غریب قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر گیمیں چل رہی ہیں, اور جان بوجھ کے فوج کے اندر او ٹی ایس اور پی ایم اے یہ والا ایک فساد کھڑا کیا جا رہا ہے, ناچاکی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ڈسپلن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر جنرل عاصم منیر صاحب او ٹی ایس کے ہیں, ان کے نیچے بے شمار جرنیل جو ہیں وہ پی ایم اے کے ہیں. پی ایم اے ہے وہ لانگ کورس, ٹھیک ہے جی, اور جو او ٹی ایس ہے وہ مطلب شارٹ کورس کہہ لیں, وہ خاص دنوں کے لیے بنے تھے. میں اس ہسٹری میں نہیں جاتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ کیڈرز ہوتے ہیں نا, پی ایس پی اور کیڈر اور جناب رینکرز, اس طرح کی کوئی شاید کوئی یہ تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ہے فوج کے اندر, آفیسرز کے اندر. تو سر اگر یہ تقسیم ہوتی تو جنرل عاصم منیر او ٹی ایس کے ہیں, پی ایم اے والے سارے سلوٹ کر رہے ہیں ٹھا ٹھا ٹھا. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ فساد کھڑا کرنے کی کوشش ہے ایک, جو کہ میرا خیال ہے کہ 9 مئی کے بعد ایک نیا فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش ہے, اور عمران خان صاحب کے سارے ہواری ہیں. تو ایکسٹینشن کی بات بھی چل رہی ہے جی, نہیں وہ دیں گے تو پھر سی جی ایس تو وہ تو بڑے قریبی ہیں جو ہیں چیف جنرل سٹاف جو ہیں آرمی چیف صاحب کے, پھر ان کو بھی دینی پڑے گی. اصل میں آرمی چیف ان کو دینا چاہتے ہیں, سی جی ایس کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں, تو پھر مجبوراً جو ہے وہ چیف آف وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی دینی پڑے گی. یار فار گاڈ سیک, یہ ایکسٹینشنوں کے چکروں میں میرا خیال ہے کہ ہم بہت رگڑ چکے ہیں, پاکستان کی فوج کو کمزور کر چکے ہیں.
کل یہ جو 2 دن پہلے یہ جو میٹنگ ہوئی ہے کور کمانڈر میٹنگ، پہلا دن جو ہوتا تھا وہ ہوتا ہے، وہ تو دوسرا ہوتا ہے نا، انٹرنلی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسرے دن طے ہوتی ہیں. اس میں جتنے بھی بریگیڈیئر میجر جنرل پروموٹ ہوئے، اسی میٹنگ میں، کور کمانڈرز کی میٹنگ میں غور کیا گیا، یا کیس بن کے آئے ہوئے تھے یہ 2 طرح کے. ایک کیس بن کے آیا تھا، ایک تو ظاہر ہے کہ وہ پروموشن والے تھے. اب پروموشن میں رپورٹڈلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، رپورٹڈلی چیف آف آرمی اسٹاف کا ایک وہ ہوتا نہیں ہے کہ ایک بلو آئیڈ یا لاڈلا بچہ، وہ ہوتے ہیں نا آپ کے جونیئر ہوتے ہیں، آپ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، کام کر کے دکھانے والے ہوتے ہیں. تو وہ میں مثال دے رہا ہوں کہ فرض کرے کہ 70 سیٹیں تھیں اور میرٹ کے اوپر 70 لوگوں نے 1 2 3 جو 70ویں نمبر پہ ہوگا وہ 70ویں نمبر کے اوپر جا کے فٹ ہو جائے گا، پہلے سے لے کے 70ویں نمبر کے اوپر. تو وہ میرٹ کے اوپر وہ جو تھا وہ 74ویں 75ویں نمبر کے اوپر آ رہا تھا، جو چیف آف آرمی اسٹاف کا بلو آئیڈ بیبی تھا، چائلڈ، ایک چہتا افسر، وہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل ہونا تھا. چیف آف پاکستان میں چیف آف آرمی اسٹاف کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے سر. ٹیکنیکلی میں آپ کو بات بتاؤں جو زمینی حقیقت ہے، کوئی نہیں پوچھتا. حالانکہ دستخط آخری جو ہے نا وہ وزیر اعظم کے ہونے ہوتے ہیں، پروموشنز کے اوپر، ایکسٹینشنز کے اوپر، ہر چیز کے اوپر. لیکن وہ بس فائل جاتی ہے، ایک کہہ لیں کہ ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ بس وزیر اعظم نے سائن ہی کرنے ہوتے ہیں، وہ غور ہی نہیں کرتا، آئی فائل سائن کرتے، بس وزیر اعظم صرف سائن کرنے واسطے رکھا ہے اس کا واسطے. ٹھیک ہے جی. اور وہ میجر جنرل باجوہ صاحب 12 بڑھا گئے نا، لیفٹیننٹ جنرل، جاتے جاتے ریٹائرمنٹ تھی، پتہ تھا سب کو. کسی نے کچھ کر لیا، کچھ پوچھ لیا، وزیر اعظم صاحب نے پوچھ لیا تھا اس وقت، کسی نے نہیں کچھ پوچھا سر. تو اسی طرح ان سے بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا. یہ اپنے وہ بلو آئیڈ کو اوپر کر دیتے، نو مسئلہ. لیکن وہ فوج کے اندر رہ کے پھر آپ کو ضابطے کے تحت ہی چلنا پڑتا ہے نا. پھر آپ کو 2-3 اور بھی میرٹ سے جو ہٹکے ہیں ان سے اوپر، ان کو بھی پروموٹ کرنا پڑا تھا. انہوں نے کہا نو، میرٹ از میرٹ. اب میں زیادہ وہ گلوریفائی نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ یہ بھی سنا ہے کہ آرمی چیف صاحب اس کو بھی مائنڈ کرتے ہیں. چلے، انہوں نے فرض پورا کیا اپنا، میرٹ پہ کام کیا، ویری گڈ. ایسا ہی ہونا چاہیے. انہوں نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا. اس طرح کر لیتے ہیں بات. لیکن ماضی میں اس طرح کے جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر ذرا کم کام ہوتے ہیں، لوگ اپنی 1-2 کام کر جاندے ہیں. اگلی بات، بہت سے کیس بن کے آئے ہوئے تھے ایکسٹینشنز کے، کہ یہ بریگیڈیئر ہے اور یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی محکموں میں کس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ فلاں کرنل ہے یا فلاں سیکٹری ہے. یہ عام محکموں میں بھی ہوتا ہے. وہ ابھی مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک یہ جو نہیں ہوتا اریگیشن ڈپارٹمنٹ، اس کا ایک سیکٹری 7 ایکسٹینشن لے کے بیٹھا ہوا تھا. تو ہمیں تو ایکسٹینشن صرف نظر آتی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی یا زیادہ سے زیادہ DGI کی، ہمیں اور کسی کی نظر نہیں آتی. تو وہ ایکسٹینشنیں نیچے بھی ہوتی ہیں. یہ میرے لیے انکشاف تھا ایک، کہ وہ بریگیڈیئر یہ فلاں کام کے اوپر فلاں بریگیڈیئر لگا ہوا ہے، اس کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے، تو اس کو ہم 6 مہینے کی، سال کی ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لے اپنا. اس طرح کی وہ بعض اوقات مجبوری بھی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کہا نو، کم از کم کوئی 20 ایکسٹینشنوں کے کیس آئے ہوئے تھے. یہ جو لاسٹ کور کمانڈر میٹنگ کا آخری دوسرا روز تھا، جس میں پروموشنز بھی ہوئی، اس میں ایکسٹینشنز کا بھی معاملہ تھا. انہوں نے کہا نہیں بھائی، بہت ہوگی، جنہیں نوکری کر لی کار جائے. ویری گڈ. اب یہ ساری جو ہے نا، اگر یہی پالیسی ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی پالیسی ہے. اب اس کو کوئی نیگیٹو نہ لے، یہ خبر ہے، خبر کے طور پہ میں نے آپ کو پیش کر دی ہے. اگر کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہے تو ٹرسٹ می، میں کسی کی کوئی گیم نہیں کر رہا. پلیز، مجھے نہیں پتا کون کیا چاہتا ہے، کون کیا نہیں چاہتا. ہو سکتا ہے کوئی کچھ نہ چاہتا ہو. یہ تو میرے دوست احباب ہیں، وہ جو سسٹم کے اندر بھی ہیں، جو سسٹم کے باہر بھی ہیں، جو کچھ پولیٹیشینز بھی ہیں، کچھ صحافی بھی ہیں. جب ان کے ساتھ میں نے اہم ذکر کیا کہ یار یہ بہت پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ یار کہ اس طرح کے معاملات میں نہیں بولا کرتے. میں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ جو انفارمیشن تھی وہ آپ کو شیئر کر دی. آخری بات، بڑی مزے کی بات، اشارہ، حافظ تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا. سنو ذرا، کل ایک سیمینار تھا IT سے متعلق اسلام آباد میں. وہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، وہاں پر وزیر اعظم بھی تھے، وہاں پر باقی لوگوں کی طرح، دیگر افراد کی طرح
چیف منسٹر جو سندھ ہیں وہ بھی تھے. چیف منسٹر سندھ کو جو ہے وہ ایک موقع کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب آپ تشریف لائیں اوپر اسٹیج کے اوپر آئیں. تو انہوں نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہ بھائی جب میری جگہ ہی نہیں ہے تو میں نے اوپر جا کے کیا کرنا ہے. یہ تو پہلے منتظمین کو دیکھنا چاہیے نا کہ اگر چیف منسٹر کو بلایا ہوا ہے, اگر انہوں نے مناسب سمجھا نہیں سمجھا تو نہیں جگہ رکھی ہوگی. تو بڑا انہوں نے جنٹل مین, جو ایک جنٹل مین بیہیو ہوتا ہے نا, وہ والا کیا انہوں نے, ایک شریفانہ کام. بڑی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ جس کو بڑی کرٹسی انہوں نے دکھائی. انہوں نے کہا نہیں سر تھینک یو سو مچ, پلیز کیری آن. انہوں نے بڑے یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ آپ پلیز یوں کریں. اچھا, اب وہ وزیر اعظم ایک حد تک ہی کہہ سکتے تھے, انہوں نے کہہ دیا تھا, اور انہوں نے بھی بڑے مؤدبانہ انداز میں پرائم منسٹر کی جو عزت اور توقیر ہے ان کے عہدے کی, اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بڑے مؤدبانہ انداز میں, جس طرح ایک شریف آدمی, ایک ڈیموکریٹ چیف منسٹر جو ہے وہ جس طرح وزیر اعظم کو رسپونڈ کرتا ہے, انہوں نے بالکل اس طرح کیا کہ وزیر اعظم کا بھی بھرم رہے, میری بھی عزت رہے. لیکن حافظ صاحب اپنے چیف آف آرمی اسٹاف, انہوں نے نا بڑے اشارے سے کہا کہ آ جاؤ, یہ اشارہ کیا نا, یہ اشارہ ابرو چیف منسٹر اٹھے, جا کے بیٹھ گئے. حافظ دے رہا ایک اشارہ, حاضر حاضر لو میرا سر پتا ہوتا ہے. پاور از پاور, یہ ہوتی ہے پاور. میں وزیر اعظم صاحب کی توہین نہیں کر رہا, میں چیف آف آرمی اسٹاف کی کوئی بڑائی پیش نہیں کر رہا, میں چیف منسٹر سندھ کی کوئی اللہ معاف کرے کہ میں ان کی کوئی ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا یا ان کا کوئی درجہ کم نہیں کر رہا. سر کوئی بھی ہوں پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف اور اگے کوئی بھی ہوں, انہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے سر. تو اس بات کو سمجھیں, ہمارا مزاج سمجھیں, ہماری قومی سائیکی سمجھیں, اور یہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں سیدھا پنڈی جاندے ہیں, سمجھیں کیوں جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ.